تیسرا پارہ، اس میں ہم سورہ آل عمران پہ. اب آپ نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک فرق بھی محسوس کرنا ہے. ہم نے سورہ الفاتحہ پڑھی نا، اور اس میں ہم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اب ہمیں سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کو مثال بنا کے بتایا گیا تاکہ ہم اپنی وہ غلطیاں نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی. اور سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نصارہ کی بات ہو رہی ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر اگر آپ 7 کا شروع دیکھتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک متشابہات. کن کی طرف توجہ دینی چاہیے، محکمات یا متشابہات؟ محکمات. ہم اکثر جب ڈسکشنز کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت مجھے کس پہ توجہ دینی ہے؟ محکمات پہ. مثلا میں سارا دن یہ سوچتی رہوں اگر ایک شخص افریقہ میں کسی نان مسلم کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے اور وہ یہ نہیں کر رہا اور وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اس کی بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو نماز میں نے پڑھنی ہے وہ پڑھوں، جو قرآن میں نے پڑھنا ہے وہ پڑھوں، اپنے آپ کو بہتر بناؤں اور اگر مگر والے سوال نہ پوچھوں. میں پل صراط پر ہوئی اور ایک اور شخص ہے جو بہت اچھا ہوا اور وہ بھی پل صراط پر ہوا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم میں سے پہلے کون کٹے گا؟ میں یہ سوچوں کہ پل صراط کی حدیث مجھے کیا بتاتی ہے اور میں دنیا میں اپنی ان نیکیوں کو بڑھاؤں. بیسیکلی فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور بہت سے ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں تو دعا کون سی بتائے گی ہمیں؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں آ رہی ہے. بالکل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آج کل بھی آپ بہت زیادہ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کو سیکھنے کا، فہم کا سفر شروع کیا ہے اور آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے اوپر ہر طرح کے شیطانی حملے ہوں گے. لوگ بھی آپ کو بار بار کویسچن کریں گے، آپ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں مجھے جانا بھی چاہیے کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں. تو اپنے آپ کو کسی ٹیڑھ سے بچائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ یہ جو شہوات ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے، شہوات کیا ہیں. کیونکہ شہوات کی وجہ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بہت سے فیصلوں میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. شہوات کیا ہیں؟ our desires، جو ہماری خواہشات ہیں. کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے ہماری اندر کی جنگ ہوتی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہاں ہاں، دل چاہ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پورا کیک کھا لو، ڈائٹنگ گئی بھاڑ میں. پھر وہ پورا کام کر لیتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. تو ڈیزائرز جو ہوتی ہیں، اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ فیلنگ ہے جس میں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کہتے ہیں بس یہ چیز مجھے مل جائے. اب ایک ینگ لڑکی ہے، اس کو ایک لڑکا محبت کی طرف بلا رہا ہے، مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ حرام کام ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ کوئی جواب دے دیتی ہے، اسے راہ نہیں جاتا. کسی پہ ہمیں غصہ آیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نے برداشت کرنا ہے، میں نے معاف کرنا ہے. پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں. اتنی اسٹرانگ ڈیزائر آتی ہے. اسی طرح آپ کو کوئی کسی کے بارے میں بات پتہ ہے اور سب لوگ وہاں بیٹھے غیبت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے پردہ رکھنا ہے. لیکن پھر اتنی اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس اتنا ٹاپ سیکرٹ ہے جو بتا کر میں بہت مشہور ہو سکتی ہوں. پھر ہم بول پڑتے ہیں میں مطلب کہنا نہیں چاہتی، لیکن پوری سٹوری میں نے ڈسکلوز کر دی. وہ کچھ لوگ خیر شاپنگ کی بھی شہوات ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کرتی ہوں پر کوئی مجھے بتا دے صحیح سیل لگی ہے، نیا پرنٹ آیا ہوا ہے. تو میں جب شاپنگ پہ جاتی ہوں مجھے ہوش نہیں رہتا، سارے پیسے خرچ کر کے آ جاتی ہوں. آپ اپنی کوئی لمٹ رکھتے ہیں، نہیں تو یہ شہوات ہمیں ہر جگہ پھنسا لیتی ہیں. پھر آپ دیکھیں انہی شہوات میں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا، بہت سی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے. نساء آ گیا ہے، خواتین، جینڈر کی آ گئی ہے. اور آج کل آپ دیکھیں جب ہم نے اپنی خواہشات کو نہیں روکا کسی جگہ پر تو یہ خواہشات کدھر چلی گئی ہیں؟ اب یہ LGBT میں چلی گئی ہیں، سیم سیکس کی خواہشات شروع ہو گئی ہیں، فیمنزم کی خواہشات شروع ہو گئی ہیں. پھر اور سے اور برانڈز ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو رہے.
سب کچھ مجھے مل جائے، ہر چیز میرے پاس رہے، تو پھر کیا کریں؟ یہاں پر ہم تھوڑا سا سمجھیں نیڈز اور وانٹس کے فرق کو۔ نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ضروریات جو ہمیں پوری کرنی چاہیے، اور وانٹس کیا ہیں؟ جو نیڈ سے اوپر آتی ہیں۔ یعنی اگر ہماری کوئی وانٹ پوری نہیں ہوتی، ہماری زندگی کی کوئی ٹریجڈی نہیں ہے۔ مجھے لیٹسٹ فون نہیں ملا تو ٹریجڈی نہیں ہے، ہم اگر دال روٹی کھاتے ہیں تو ٹریجڈی نہیں ہے، کھانا مل رہا ہے نا، الحمدللہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میکے سسرال میں ایک ینگ لڑکی کی جنگ یہ ہے کہ مجھے دیکھیں، مطلب ان کو پتا چلا میں سیب کھاتی ہوں، سیب ہی نہیں لا رہے، بدلہ لے رہے ہیں میرے سے۔ تو آپ کو باقی تو کھانا مل رہا ہے، آپ کا وزن تو کہیں سے مجھے کم نہیں لگ رہا، آپ اس کو ڈیزائرز پہ لے کر جا رہی ہیں نا، وانٹس پہ لے کر جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ظلم کرے، لیکن دا پوائنٹ از کہ پہلے ہم اپنے اندر کلیئرٹی تو لے کر آئیں نا، ڈیزائرز کے بارے میں، شہوات کے بارے میں۔ سب سے پہلی نیڈ کس کی پوری کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی نیڈ۔ جب بھی کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے دیکھیں میری خیر ہے، بس اس کو مل جائے، اس کو ہو جائے، بچے کے لیے کچھ ہو جائے، شوہر کے لیے ہو جائے، رشتہ داروں کے لیے ہو جائے، میری تو ذات ختم ہو جائے بے شک، تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے پہلے ہمارا حساب لینا ہے، اپنی نیند پوری کرنی، اپنی غذا کو ہیلدی رکھنا، اپنے آپ کو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ایموشنلی فٹ کرنا، یہ میری نیڈ ہے۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میں بھی شہوات میں رہوں گی، اور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جسٹس نہیں کر سکوں گی۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے، جو بچے ہوتے ہیں ہمارے نا، وہ ہمیں نیڈ سے زیادہ کا پریشر دیتے ہیں، وانٹس کا پریشر دیتے ہیں۔ آئی وانٹ دس، مجھے باہر سے کھانا کھانا ہے۔ اب ہم پہلے روکتے ہیں، نہیں بیٹا اچھا نہیں ہوتا، بیٹا پیسے نہیں ہے، بیٹا روز نہیں کھاتے، پھر سب کچھ منگا دیتے ہیں، اچھا یہ بھی لے لو، اچھا یہ بھی کر لو۔ ان کی وانٹس پوری کرتے رہتے ہیں، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی وانٹس کو میرٹ پہ پورا کرنا چاہیے۔ میرٹ کیا ہے؟ وہ تمیزدار ہیں۔ میرٹ کیا ہے؟ وہ آپ سے صحیح طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ میرٹ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پرنسپلڈ لائف گزارتے ہیں، تو میرٹ پہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ پورا کر سکتے ہیں کر دیں، اور اس میں سے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو 4 وانٹس بتاتے ہیں ان میں سے 1 وانٹ کو پورا کریں، 3 پہ انکار ہی کریں، کیونکہ وانٹس ہیں۔ وہ بے شک آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے رہیں۔ بہت سے بچوں کی خرابی یہ ہے کہ ہم ان کو سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حقوق العباد آ جاتے ہیں، اچھا باقی لوگوں کے لیے کیا کریں؟ وہ بھی تو ہمیں وانٹس دے رہے ہیں۔ ساس کا دل چاہ رہا ہے کہ بہو گول روٹی بنائے، یا یہ کہ گھر کے سارے کام کرے، یا یہ کہ اگر جاب کرے اپنی تنخواہ ساری گھر میں لگائے، شوہر بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ناٹ ایوری ون، لیکن کچھ جگہوں پہ یہ چیلنجز ہیں۔ یا یہ کہ شوہر کی کچھ وانٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس طرح سے ہمارے پہ کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی، لیکن وہ کچھ چاہتا ہے تم ایسے کرو ایسے کرو۔ پھر اور بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم سے کوئی شخص چاہ رہا ہے نا، میں اللہ کو اکاؤنٹیبل ہوں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، اندر سے جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اب ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کے سفر پہ ہیں تو یہاں پر آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی، اور میں چاہوں گی کہ اس سفر کے دوران آپ خاص طور پہ زیادہ توجہ سے اس طرح کی لسٹیں بنایا کریں، کلیئرٹی سے سوچا کریں۔ وہاں پہ دیکھنا ہے کہ جہاں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، جس چیز کے لیے اللہ کے پاس جواب ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اور اس کا بھی ایک اور اصول ہے، ہر انسان کو آپ نے، اس کو ہم کہتے ہیں 33.33%، ایک رسپیکٹ دینی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، نقصان دینے والا انسان بھی ہو، اس کی وہ بیسک عزت رہے گی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، بیسک رائٹ اس کا رہے گا۔ پھر کوئی ریلیشن شپ آپ کا ہے تو اندر 33.33% ہو جاتا ہے اس کا، کہ اچھا یہ اب ایک ریلیشن شپ ہے، مثلا والدین ہیں، مثلا اولاد ہے، شوہر بیوی ہیں، اور کوئی بھی رشتہ ہے، آفس میں آپ کام کرتے ہیں، ایک مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہے، یا ایک مسلمان کا نان مسلم سے کوئی تعلق ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی بینچ مارک ملتا ہے وہ کرنا ہے،
اور پھر باقی جو رہ جاتا ہے 33% وہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں مجھے جو آخرت میں بونس ملے، اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے، تو پھر جتنا آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، ایک احسان کا رویہ رکھیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اور زیادہ ہمیں ملے گا. ہمارا تو کوئی لاس نہیں ہوا، ہم نے تو ایک بیلنس کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا. نیڈز اور وانٹس میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا ہمارے لیے، اللہ کی بھی تو وانٹس ہے نا اپنے بندوں سے، اس کے لیے کیا پرنسپل ہونا چاہیے، کیا اصول ہونا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ساری وانٹس کو پورا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اللہ کی چاہت جو ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ایمان کی چاہت، تقوی کی چاہت، اس کے آگے جھکنے کی چاہت. ہم سارا دن یہ پوچھتے رہتے ہیں مطلب یہ فرض ہے یا نفل ہے، یہ سنت ہے، مطلب یہ کرنا ضروری ہے. آپ کریں، اپنے رب کے لیے کریں، سب کچھ کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. اور جب آپ کے اندر یہ فیلنگ آ جائے گی نا کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، مثلاً کیا چاہتا ہے؟ میں اس کا بندہ بن کے رہوں. اور کیا چاہتا ہے؟ میں شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤں. اور کیا چاہتا ہے؟ میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں. اور کیا چاہتا ہے؟ اس کا شکر ادا کروں، ظلم نہ کروں. اسی طرح معاف کرنا. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں میں نہیں معاف کر سکتی کسی کو. کر دیں معاف. کیوں؟ میرے رب کی یہ چاہت ہے، اس لیے میں معاف کر رہی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے دل کے اندر سکون آئے گا اس وقت، کہ ایک پیس آئے گا کہ میں نے معاف کیا. اور یہ یاد رکھنا، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ پھر غلط فیصلہ کریں، پھر ان کو اپنے سارے پاس ورڈ دیں. اچھا میں نے آپ کو معاف کیا، یہ میرے سارے پاس ورڈ لے لیں تاکہ آپ پھر مجھے دھوکہ دیں. یہ مطلب نہیں ہے. بس آپ نے کہا میں نے اپنے دل میں کڑن نہیں رکھنی، میں نے اپنے رب کے لیے تمام فیصلے درست کر لیے. اس کے بعد پھر ایک دعا رہی ہے آیت نمبر 16 میں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شہوات کو کنٹرول کر کے اب دیکھیں کتنی خوبصورت دعائیں ہمیں مل رہی ہیں. اور پھر کوالٹیز بھی بتائی گئی، کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، یہ آیت نمبر 17 ہے. قنوت اختیار کرنے والے، فرما بردار ہیں، سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے جو شہوات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس ایک فارمولا ہے جو کہ آیت نمبر 19 کے شروع میں آ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ اسلام. کیا مطلب ہے؟ صرف ہم نام کے مسلمان ہو؟ اسلام کیا ہے؟ سبمٹ کرنا، جھک جانا، سلامتی والا ہونا. تو جب آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے تبھی تو کر سکیں گے، یہ تبھی تو ہوگا نا. اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا نا کئی جگہوں پہ. پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا آیت نمبر 26 کو اگر آپ دیکھیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ عزت کے معاملات ہم کیوں نہیں خواہشات کو چھوڑتے؟ کیا وجہ ہے؟ بے عزتی، someone insulted me، یا یہ کہ میں یہ کام کر کے بہت پینڈو نہ لگوں، مجھے کوئی لک ڈاؤن کرے. ہم اس وجہ سے نہیں چھوڑتے. تو یہاں پر ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اندر کے فیئرز ہیں. I will not fit in. نماز ہم ہر جگہ نہیں پڑھ پاتے، جب کوئی نہ پڑھا ہم کہتے ہیں میں کہاں پڑھوں، چلو گھر جا کے جمع کر کے پڑھ لوں گی. اور اس کے لیے پھر فارمولا یہاں آیت نمبر 31 میں کیا دیا گیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. شہوات کے لیے بہت امپورٹنٹ فارمولا، سنتوں کو فالو کریں. اللہ کی چاہت ہے نا یہاں تحبون اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. چوتھا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اور سورہ آل عمران، اور بہت ہی امپیکٹفل میسج ہے یہاں پر. ابھی ہم نے شہوات کی بات کی، اور شہوات کے بعد ہمیں کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بات کی جا رہی ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کریں جو ہمیں پسند ہے. تو جب آپ شہوات کو مینج کرتے ہیں، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ اس نیکی پہ پہنچتے ہیں. اچھا یہاں جو یہ لفظ ہے نا بیر، یہ بہت اہم ہے. اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے تھک فارسٹ. آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی
جیسے لوگ ہائکنگ پہ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، اتنی گرینری ہے کہ ان امیجنیبل ہے. اور وہ گرینری جو ہے وہ آپ کو کتنا سکون دے رہی ہے. نیکی یہ نہیں کہ چھوٹا سا کام کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو اللہ کا بس گناہگار، مظلوم اور بے بس بندہ، اور بس میں یہ بیئر منیمم کر رہا ہوں. اکثر لوگ جب بات کرتے ہیں تو اسی طرح نیکیاں کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں وہ کانسیپٹ نہیں دیا جا رہا، ایکسیلنس کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو ایکچولی امیجن کرنا ہوگا، ویژولائز کرنا ہوگا کہ مجھے نیکی کے اس لیول پہ پہنچنا ہے. اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتی ہوں. ہم دوسروں کی نمازوں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہیں؟ بھائی اس کی نماز کتنی اچھی ہے، میری نماز بہت ہی خراب ہے، میں نہیں کر سکتی. بھائی یہ فلاں کتنی اچھی تجوید سے پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا. یا فلاں شخص کسی معاملے میں کتنا اچھا ہوتا ہے. تو امیجن کریں تھک فارسٹ، بیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، سب کچھ نہیں دینا. اور یہ بھی ہم نے اس ویک کا ٹاسک کرنا ہے، خود سے سوچنا ہے کہ مجھے کیا بہت محبوب ہے اور اس میں سے میں نے کچھ حصہ اللہ کے لیے دے دینا ہے. کسی کو نیند ہوگی، کسی کا وہی موبائل یوز ہوگا، اور کیا ہوتا ہے. اور کرائٹیریا بھی ہمیں دیا گیا نا کہ جہاں پر ہمیں لگے کہ وہ ہمارے فرائض کے راستے میں رکاوٹ کچھ بن رہا ہے. کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے آپ کی. اور اس میں ٹینجیبل چیزیں بھی ہوتی ہیں، انٹینجیبل بھی. ٹینجیبل کیا ہے؟ وہی بات ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، کھانا ہے. یا انٹینجیبل ہوتی ہے تھاٹ پروسیس ہے، اللہ کی خاطر میں نے ٹائم دے دیا، مشورہ اچھا دے دیا، کسی کا خیال رکھ لیا، تو میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دوں. اچھا، اس معاملے میں نا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ بھی کیسے خرچ کریں، کیسے نہ خرچ کریں، اور نیکیاں کون سی کریں، سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باہر بہت خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بہت دے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پہ نہیں پورا خرچ کر رہے ہیں. گھر والوں کے حقوق کو اوور لک کر کے باہر جی سب بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بڑا چیریٹی دیتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت تنگی سے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جائز جگہوں پہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ زندگی میں خرچ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں آپ کوئی درس کرا رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے نہیں بالکل کچھ نہیں، کھانا نہیں دینا، پینا نہیں دینا، کچھ نہیں، سادگی. اب کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کو بھوک پیاس بھی لگ سکتی ہے، وہاں ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بیلنس کیسے لے کر آئیں؟ تو اس کے لیے آپ کو صحابہ کے واقعات پڑھنے ہوں گے، سیرت میں سے واقعات پڑھنے ہوں گے، صحابیات کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں کسی کو ٹائم دینا ہے. تو جتنا زیادہ آپ سیرت کو پڑھتے ہیں اور اس قسم کی بکس کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، جیسے وہ دعائیں ہیں فضیلت کے ساتھ. جیسے اگر آپ قرآن اور حدیث میں بھی دیکھیں، ہمیں ایسی دعائیں ملتی ہیں جن کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے آپ کو نا کئی دفعہ تھکا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا کرنا ہوگا، اور پھر بہت مشکل کام لگتا ہے. تو دعائیں اور اذکار بہت زیادہ کیا کریں. اور اس کے لیے الہدا کی ایک ایپ ہے، وہ آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، دعائیں کے نام سے. جب بھی کوئی مشکل ہو نا تو سب سے پہلے ڈھونڈا کریں، وہاں کیٹیگریز بنی ہیں کہ کون سی دعا جو ہے میں پڑھ سکتی ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوگا. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 جو آتی ہے، ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں مل رہا ہے نیکی، وسیع پیمانے پہ نیکی کا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیروی کس کی کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جو کیا تھے؟ حنیفہ، یکسو تھے، فوکسڈ تھے. نیکی کے اس کانسیپٹ کے لیے آپ کو بہت فوکسڈ ہونا پڑے گا. کلاس میں بھی فوکسڈ. کلاس میں کیسے فوکسڈ ہوں گے آپ؟ کیا کریں تو آپ کا فوکس پڑے گا؟ نوٹس بنانے سے، اور ہائی لائٹ کر لیں، اور غور سے سننے سے، اور گھر میں نیند پوری کر کے آنے سے، رات کو جلدی سونے سے، ناشتہ کر کے آنے سے. تزکیہ بھی کریں، اپنے ساتھ ریلیٹیبل کرتے جائیں. جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں گے، اپنے لیے کوئی چیک لسٹ بناتے جائیں گے، اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نا فرق پڑے گا. فوکس کرنا ہے، زندگی میں بھی فوکس کرنا ہے، کلاس میں بھی فوکس کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ لیو ان دیٹ مومنٹ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ابھی یہ کام کریں، سوچیں گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے، شاپنگ پہ بھی جانا ہے، اور یہ بھی کام کرنا ہے،
اچھا، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہمیں کوئی اپنا پرانا دکھ یاد آ جاتا ہے نا، 6 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور ساری زندگی میرے ساتھ بہت ٹریجڈیز ہیں، مجھے کب موقع ملے گا کہ میں باجی کو اپنی زندگی کے دکھ سارے سنا سکوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو اس مومنٹ میں کرنے والا کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ دکھوں میں شامل. جی بالکل، اپنے لیے کوشچنس نکالیں، ڈے وائز بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کام اس ویک میں کرنا شروع کر دوں گی. ورس نمبر 102 جو ہے سورہ ال عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ وہی بات ہے بر نیکیاں بڑھاتے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف فوکس اپنا صحیح کرتے جائیں گے، تو اب اگلا کام کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک آپ کے اندر لالچ شروع ہو جائے گا، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک تڑپ ہوگی، ایک پیشن آنی شروع ہو جائے گی کہ بس مجھے تو اب کام سارے ٹھیک کرنے ہیں. ٹرکی میں، سیریا میں، شام میں جو زلزلہ آیا، جو لوگ سو رہے تھے، جو لوگ دعا پڑھ کے سوئے تھے، جو کوئی تہجد کے لیے اٹھے تھے یا فجر کا اہتمام کر رہے تھے، کتنا فرق آ جاتا ہے نا ایسی بات سے. ہمیں ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے. اس سے بھی شہوات کنٹرول ہوتی ہیں جب آپ سوچتے ہیں وٹ اف دس از مائی لاسٹ ایکشن، ابھی جو میں کرنے لگی ہوں اگر یہ میرا آخری کام ہوا پھر. اسپیشلی جب ہم ینگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو، یا ایون ینگ نہ بھی ہوں تو ہم اپنے وہ رشتہ داریوں میں ان میں اتنا پھنس کے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا چلو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، اب کیا کروں نا، مجبوری ہے، یہ کرنا پڑ رہا ہے. وٹ اف دیٹ از دا لاسٹ ایکشن. بالکل، ابھی میں انتظار کر رہی ہوں روزے آنے کا. بار بار آج جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 110 میں اگر آپ دیکھیں سورہ ال عمران، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ بس آیت آپ اپنے لیے پرسنلائز کریں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک تو انڈیویجولز کو کہا ہے اور ایک امت کو کہا ہے. ہم یہاں کلاس میں بیٹھے ہوئے نا تو ہم ایک امت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر شخص کو ہینڈ پک کیا ہے، چنا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کوئی خاص ارادہ نہیں کیا ہوا تھا آنے کا، کچھ نے ارادہ کیا ہوا تھا وہ آ نہیں سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. کس لیے چنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے نہیں چنا کہ آپ صرف اپنی ذاتی عبادت کریں. ذاتی عبادت سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. لوگوں کو اچھے طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ بات نہ سے ہم شروع کرتے ہیں، یعنی جو نہیں کر رہا نا اس کو فوراً نوٹس کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو نیکی کا کام کرے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو امر بالمعروف، اچھی اچھی باتیں لوگوں سے شیئر کریں. آج ہم نے کتنا کچھ پڑھا. اگر آپ جاتے ساتھ فلاں وہ آیت تھی جہنم کے بارے میں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ نیکی کی طرف کیسے آئیں. ہمیں وہ پازیٹیو اپروچ اختیار کرنی پڑے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتے کہ میں بس اپنی عبادت کروں. ہمارے اندر اسٹیبلٹی ہوگی نا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو بھی بتانے والے ہوں گے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے 114، اس میں پھر کیا بات آ رہی ہے؟ یسارعون فی الخیرات. اللہ سے ایمان پہ بات شروع ہوئی، یوم آخرت پہ ایمان، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس کے بعد یسارعون فی الخیرات. ایسے لوگ بھاگیں گے نیکیوں کے کام میں. اور وہی البر، بے تحاشا نیکیاں آپ کے لیے اللہ کے راستے میں دینا، کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا. سوچئے گا، 2 امپورٹنٹ ہیں ہمارے پاس اس ویک کے ٹارگٹس. اپنی ڈیزائرز کو دیکھنا، شہوات کہاں ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے دوسری طرف میں نے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں. نیکی بڑھانے کے لیے اذکار بڑھا دینا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.